2024 کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر امید کی جا سکتی ہے کہ نیا سال پاکستان اور اس کے عوام کے لیے پر امید اور خوشحالی اور ترقی کا سال ثابت ہوگا۔ 2024 کے آغاز پر سوشل میڈیا اور سیاسی جماعتوں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ مفروضہ پھیلایا گیا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کا موازنہ سری لنکا اور بنگلہ دیش سے کیا جانے لگا۔ آج جبکہ سال 2024 ختم ہونے کو ہے تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عسکری اور سیاسی قیادت کے باہمی اتفاق سے ان تمام مفروضوں کو اب غلطی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر پاکستان میں ہونے والی معاشی ترقی کی بات کی جائے تو رواں سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نت نئے ریکارڈز بنائے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ریاست میں اتفاق اتحاد کے ساتھ چلا جائے تو معاشی فیصلوں پر گرفت لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور یہ اسی اعتماد کا مظہر تھا کہ رواں سال 100 بینچ مارک انڈیکس جو ہے وہ 1,15,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی دوسری مارکیٹ کے طور پر سامنے آئی۔ اسی طرح بہترین معاشی اقدامات کی وجہ سے ڈالر بھی مستحکم رہا، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ڈالر پاکستان میں سٹیبل نہیں تھا، ڈالر کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑی اور یہاں پر ڈالر کا کاروبار اور دھندا جاری تھا، اور ڈالر کے جو پرائس اوپر جاتے تھے اس کی وجہ سے بہت بڑا گیم پاکستان کے اندر جاری تھا اور یہاں سے باہر بھی جاتا تھا اللیگل حوالہ ہنڈی اور دیگر طریقوں سے۔ ان تمام چیزوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو سال کے اختتام کی وجہ سے جو ڈالر سٹیبل ہوا، بڑی کمپنیوں نے انویسٹمنٹس کی اور مقامی تاجروں کی جانب سے بھی ڈالرز میں ادائیگی پوری کرنے کی وجہ سے سال 2024-25 میں کے آغاز میں ہی اس میں نمایاں اب ہم نے دیکھا ہے کہ کمی ہو چکی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر 2024 میں 31% مزید بڑھ گئی ہیں۔ جنوری سے نومبر 2024 تک سمندر پار پاکستانیوں نے 21.5 ارب پاکستان بھیجے ہیں۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران جو ہے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری FDI میں 48% کا انکریز دیکھا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جولائی تا ستمبر 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مجموعی طور پر $771 ملین کی براہ راست سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران یہ $520 ملین تھی، یعنی رواں سال اس میں $251 ملین اضافہ ریکارڈ ہوا۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا تعلق وہاں کے سیاسی استحکام اور امن و امان کی صورتحال سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں ملک دشمن عناصر اور دہشت گردوں کی جانب سے وطن کے امن کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر پاک فوج کے جوانوں نے اپنے خون کی آبیاری سے ملک کے امن کو برقرار رکھا اور دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلا اور ان کے ہر حملے کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ اگر دیکھا جائے تو رواں سال پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تقریباً 60,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گرد مارے گئے۔ کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ ملک کے امن کو بحال رکھنے کے لیے افواج پاکستان کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں، جن میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں۔ ملک کو محفوظ بنانے کی خاطر پاک فوج کے 383 بہادر آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ رواں سال سفارتی سطح پر پاکستان کے تشخص کو صحیح معنوں میں اجاگر کیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے یکے بعد دیگرے دوست ممالک کے دوروں نے ان تعلقات میں مزید بہتری پیدا کی اور اہم اور مثبت کردار ادا کیا۔ رواں سال پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کی اور ثابت کیا کہ پاکستان اس طرح کے بڑے اور اہم فورم کو استعمال کرتے ہوئے خطے کے مسائل پر صحت مند بحث کر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، چین، ملیشیا اور دیگر ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود نے پاکستان کے دورے کیے، جس کے دوران مختلف MOUs پر سائن کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان 2025 میں ایک بہتر اور پر امید طور پر داخل ہو رہا ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آنے والا نیا سال اس ملک کے لیے، عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا پیغام لے کر آئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ترقی و خوشحالی کے بیانیے کے ساتھ
डट कर खड़े हो जाएं। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर जो झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए तबाही का बयानिया मुरतब करके मुल्क और बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, इनको मुस्तरद कर दें। और प्रोग्राम के आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, नौजवानों को इस वक्त ये पढ़ना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दुनिया में इस वक्त किस किस्म का चैलेंज खड़ा हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है जिसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रस्ते से वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो सिर्फ सियासत नहीं, जमहूरियत नहीं, पूरी रियासतों के लिए ख़तरा बन गए हैं और पूरी रियासतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चैलेंज और ख़तरात का सामना है। सो ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए मज़ीद जो चैलेंजेस होंगे वो शायद कन्वेंशनल ना हो, वो रिवायती ना हो, वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में होंगे। तो उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए जिसके ज़रिए रियासतों के अंदर इंस्टेबिलिटी लाई जाती है, उसको समझना, पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक न्यूज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी स्टडीज़ हैं कि स्टेट्स, डेमोक्रेसीज़ और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से पूरी स्टेट्स जो हैं वो ख़तरे में हैं। उस ख़तरे से बचने के लिए पाकिस्तान के नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा और पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल तैयार करने के लिए ख़ुद को तैयार रखना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।